بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ ایک تنظیم جو تقریباً 20 سالوں سے غزہ کی پٹی پر حکمرانی کر رہی ہے، 20 لاکھ فلسطینیوں پر حکومت کر چکی ہے اور اسرائیل کے ساتھ کئی بار جنگیں لڑ چکی ہے، وہ اچانک ہتھیار ڈال کر دوستوں اقتدار سے دستبردار کیسے ہو سکتی ہے؟ 10 اکتوبر کو جنگ بندی کے بعد سے غزہ سے سامنے آنے والی ہولناک تصاویر کے تسلسل کو دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ حماس اپنی اتھارٹی دوبارہ قائم کرنے کا عزم رکھتی ہے۔ نقاب پوش مسلح افراد ایک بار پھر سڑکوں پر دکھائی دے رہے ہیں، جو اپنے مخالفین کو سیدھے کر رہے ہیں۔ حماس کے نشانے پر آنے والوں میں وہ افراد شامل ہیں جو مبینہ طور پر اسرائیل کی مدد کرتے تھے، امداد لوٹنے یا اس کا رخ موڑنے والے گروہوں سے وابستہ تھے، جس سے انسانی بحران مزید گہرا ہوا۔ اقوام متحدہ نے بھی بعض جرائم پیشہ گروہوں پر امداد چوری کرنے کا الزام عائد کیا۔ دوستو، یہ وہ والی صورتحال نہیں ہے جس کا تصور امریکہ کے صدر ٹرمپ کے 20 نکاتی غزہ امن منصوبے میں پیش کیا گیا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ حماس کے جنگجو اپنے ہتھیار جمع کروا دیں، عام معافی قبول کر کے غزہ چھوڑ جائیں اور اقتدار ایک بین الاقوامی فورس کے حوالے کر دیا جائے۔ 13 اکتوبر کو اسرائیل روانگی کے دوران صدر ٹرمپ نے اشارہ دیا کہ امریکہ نے حماس، جسے دوستو امریکہ، برطانیہ، اسرائیل اور دیگر ممالک تخریب کار تنظیم قرار دے چکے ہیں، ان کو نظم و ضبط بحال کرنے کے لیے گرین سگنل دے دیا گیا۔ صدر ٹرمپ کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر حماس غزہ میں لوگوں کو مارنا جاری رکھتی ہے، یعنی ان لوگوں کو جو اسرائیل کی مدد کرتے تھے، ان کا کہنا تھا کہ جو کہ معاہدے کا حصہ نہیں تھا، تو ہمارے پاس ان کے خلاف کارروائی کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ تو سوچنے کی بات دوستو پھر یہ ہے کہ غزہ میں زمینی صورتحال کے اس تناظر میں حماس کہاں کھڑی ہے؟ آخرکار 2 سالہ جنگ، جس کے دوران غزہ کے عام لوگ بے مثال تکالیف سے گزرے اور تنظیم کے بیشتر اہم لیڈر شہید ہو گئے، اس کے بعد اب حماس کا مستقبل کچھ ہے بھی ہے یا نہیں؟ آیا حماس واقعی دوستو ہتھیار ڈال کر اقتدار چھوڑنے پر آمادہ ہو سکتی ہے یا نہیں؟ اس بارے میں جب غزہ کے رہائشیوں سے بات ہوئی، جن میں امدادی کارکن، وکلا اور ایک سابق حماس رہنما کے مشیر بھی شامل تھے، تو ان سب کی رائے مختلف تھی۔ اور اصل سوال یہ بھی ہے کہ زمینی حالات کو دیکھتے ہوئے کیا یہ اس کے لیے مناسب وقت ہے؟ لوگوں کا کہنا تھا کہ 2 سال ہو چکے ہیں اور قانون اور نظم و ضبط نامی کوئی چیز نظر نہیں آتی، ہمیں کسی ایسے شخص یا قوت کی ضرورت ہے جو معاملات کو سنبھال سکے۔ اگرچہ حماس غزہ کی پٹی میں حکمرانی کے لیے نااہل ہے، لیکن مسلح گروہوں کے مقابلے میں وہ بہت ہی بہتر آپشن ہے۔ جب تک ایسے لوگ موجود ہیں جو قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں کسی ایسے شخص کی ضرورت ہے جو انہیں ڈرا کر کونے میں دھکیل سکے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس میں وقت لگے گا، مگر زیادہ دیر نہیں ہے۔ 1 مہینے کے اندر اندر ہم ترکی، مصر، پاکستان اور پولیس اہلکاروں اور فوجیوں کی میزبانی کریں گے۔ وہ غزہ کے لیے امن منصوبے میں تجویز کردہ بین الاقوامی استحکام فورس کا حوالہ دے رہے تھے، جس میں مصر، ترکی، پاکستان، انڈونیشیا سمیت دوستوں دیگر ممالک کے دستے شامل ہوں گے۔ لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ وہ لمحہ ہوگا جب حماس اپنی بندوقوں کو شاید ایک طرف رکھ دیں گے۔ لیکن غزہ کے دوسرے لوگوں کو شک ہے، کچھ کو یقین نہیں ہے کہ حماس واقعی اقتدار یا اپنے ہتھیار چھوڑ دے گی۔ لوگوں کا دوستو یہ بھی کہنا ہے کہ حماس دنیا اور صدر ٹرمپ کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ وہ نہ تو اقتدار چھوڑے گی اور نہ اپنے ہتھیار حوالے کرے گی۔ مختلف مسلح گروہ جو اب حماس کے حملوں کی زد میں ہے، نئی سیکیورٹی فورس میں شامل کیے جا سکتے ہیں، لیکن ان کے متضاد ایجنڈے بعض اوقات مبہم ماضی اور بعض صورتوں میں اسرائیلی فوج سے متنازع تعلقات کے پیش نظر یہ ایک مشکل اور پیچیدہ صورتحال ہوگی، اور ایسے لوگوں کو دوستو آگے آنا بھی نہیں چاہیے۔
حقیقت دوستو یہی ہے کہ حماس اب بھی غزہ میں موجود ہے اور غزہ میں سب سے مضبوط طاقت بھی ہے، جس نے جو بگاڑنا ہے بگاڑ لے۔ تاہم دوستو اگر حماس اپنے سیاسی کردار سے پیچھے ہٹنے پر رضامند ہو بھی جائے تب بھی اس کے جنگجوؤں کو ہتھیار ڈالنے پر آمادہ کرنا ایک بڑا چیلنج ہوگا، کیونکہ حماس کی طاقت اکتوبر 2023 سے پہلے بھی بڑی حد تک ہتھیاروں اور مسلح قوت پر مبنی تھی، اس لیے یہ قدم اس کے لیے انتہائی مشکل ثابت ہوگا۔ دوستو یاد رہے کہ 1980 کی دہائی میں مصر کی مسلم برادری سے نکلنے والی ایک شاخ کے طور پر اور سیکولر فلسطینی آزادی تنظیم PLO کے حریف کے طور پر شروع ہونے والی حماس ایک عسکری گروہ میں تبدیل ہو گئی، جس نے اسرائیلی شہریوں کو مارنا شروع کر دیا۔ ابتدا میں اسرائیل نے حماس کو خفیہ طور پر حمایت دی کیونکہ اسے PLO اور اس کے غالب دھڑے فتح کے مقابلے میں ایک مفید توازن سمجھا جاتا تھا، جس کی قیادت اس وقت یاسر عرفات کر رہے تھے۔ اسرائیلیوں کا کہنا ہے کہ اہم دشمن ہمارے لیے الفتح تھا کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جو فلسطینی ریاست کا مطالبہ کر رہے تھے۔ فتح کے ساتھ طاقت کی جنگ کے بعد اور 2006 کے انتخابات جیت کر حماس نے غزہ پٹی پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا۔ حماس کی 18 سالہ حکمرانی کے دوران غزہ پر اسرائیلی فوجی اور اقتصادی محاصرہ رہا، اور 2008، 2009، 2012، 2014 اور 2021 میں مسلح تصادم کے دور بھی آئے۔ دوستو یہ بھی یاد رہے کہ غزہ میں حماس کے کنٹرول اور فلسطینی اتھارٹی کے زیر قیادت صدر محمود عباس کے زیر کنٹرول مغربی کنارے کے حصے کے ساتھ فلسطینی انتہائی تقسیم شدہ رہے، جس سے اسرائیل یہ دلیل دے سکتا تھا کہ امن مذاکرات کے لیے کوئی متحد قیادت موجود نہیں ہے۔ اسرائیل جب حماس کی حمایت کر رہا تھا، نیتن یاہو نے ہر ممکن کوشش کی کہ غزہ میں حماس کی حمایت ہو اور قطر کو اجازت دی کہ وہ حماس کو $1.5 ارب سے زیادہ بھیجے۔ قطر سے آنے والے پیسے کا مقصد سرکاری ملازمین کی تنخواہیں ادا کرنا اور غریب ترین خاندانوں کی مدد کرنا تھا، لیکن سیکیورٹی حکام کو ڈر تھا کہ یہ رقم دیگر مقاصد کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ جب اسرائیلی موساد کے سربراہ نے نیتن یاہو کو بتایا کہ یہ پیسے عسکری ڈھانچوں میں جا سکتے ہیں، نیتن یاہو نے حماس کو یہ ادائیگیاں کرنے کی اجازت کا دفاع کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ رقم شہری آبادی کی مدد کے لیے ہے۔ لیکن اسرائیل کو 7 اکتوبر سے واضح ہو گیا کہ حماس ہمیشہ سے ہی جنگ کی تیاری کر رہی تھی اور یہ اس کے وسیع تر سرنگوں کے نظام میں ظاہر بھی ہو رہا تھا۔ سن 2000 میں اسرائیلی فوجی مراکز پر حملہ کرنے کے لیے یہ سرنگیں استعمال بھی ہو چکی تھیں۔ 2006 میں حماس کے جنگجوؤں نے اسرائیل کی سرحد کے نیچے ایک سرنگ استعمال کر کے کریم شالوم کے قریب ایک فوجی چوکی پر حملہ کیا، جس میں 2 اسرائیلی فوجی ہلاک اور ایک شالیت کو اغوا کر لیا گیا۔ گلاد شالیت کو 5 سال تک قید میں رکھا گیا اور 2011 میں انہیں 1027 فلسطینی قیدیوں کے بدلے میں رہا کیا گیا، جن میں یحییٰ سنوار بھی شامل تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ دوستو حماس کی سرنگوں کا جال پھیلتا گیا اور ان میں ورکشاپیں، ہتھیار بنانے کی جگہیں اور کمانڈ سینٹر بن گئے۔ علاقائی حالات نے بھی کردار ادا کیا۔ 2012 میں لیبیا کے معمر قذافی کے سقوط اور مصر میں مسلم برادری کے عارضی اقتدار پر قبضے کے بعد حماس کو غزہ میں جدید ہتھیار سمگل کرنے میں کامیابی ملی۔ خیال کیا جاتا ہے کہ حماس نے لبنان اور عراق جیسے مقامات میں سرنگ سازی کا تجربہ رکھنے والے تکنیکی ماہرین اور جنگجوؤں سے مدد لی تھی۔ ایران بھی ایک اہم مددگار رہا ہے جس نے حماس کو اپنے محور مزاحمت کا حصہ سمجھا۔ یہ مشرق وسطی میں متعدد عسکری گروہوں کا دوستو ایک اتحاد ہے جو عموماً اسرائیل اور امریکہ کے خلاف ہے۔ کچھ سرنگیں اتنی گہری کھودی گئی تھی کہ زمین کے نیچے 230 فٹ یعنی 70 میٹر تک جاتی ہیں۔ انہیں بنانے میں کئی سال لگے اور ہر ایک کی لاگت کئی کروڑ ڈالر تھی۔ یہ سرنگیں حماس کے سینئر کمانڈروں کی حفاظت اور طویل فاصلے کے ہتھیار رکھنے کے لیے بنائی گئی تھیں۔
پورے منصوبے کی مجموعی لاگت تقریباً 6 ارب ڈالر یعنی 4.5 ارب پاؤنڈ تھی۔ صحیح اعداد و شمار حاصل کرنا دوستو مشکل ہے، لیکن خیال کیا جاتا ہے کہ یہ سرنگوں کا جال تقریباً 250 میل یعنی 400 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ ایک ایسی پٹی میں جو صرف 26 میل لمبی اور سب سے چوڑی جگہ پر 7 میل کے فاصلے تک وسیع تھی۔ سرنگوں کے بارے میں عوامی بات چیت ان کے مقام یا لاگت پر کچھ کہنا غزہ کے لوگوں کے لیے جاسوسی کے الزامات کے خطروں کو ڈال سکتی تھی، جس کا انجام گرفتاری یا اس سے بھی برا ہو سکتا تھا۔ لیکن مقامی رہائشیوں کا کہنا ہے کہ ہمیں نظر آ رہا تھا کہ ریت اور مٹی ہٹائی جا رہی تھی، نئے راستے اچانک نمودار ہو رہے تھے اور مشینری رات کے وقت لائی جا رہی تھی۔ 7 اکتوبر 2023 کو حماس کے جنگجوؤں مجاہدین نے اسرائیل میں داخل ہوئے تقریباً 1200 افراد کو ہلاک کیا اور 251 کو یرغمال بنا لیا گیا۔ اس کے بعد غزہ کا زیر زمین نظام ایک بڑا قید خانہ بن گیا۔ یرغمال بنائے گئے تمام افراد دوستوں سرنگوں میں نہیں رکھے گئے تھے، لیکن زیادہ تر وہاں چھپائے گئے تھے، خاص طور پر جنگ کے دوران۔ اہلی شرابی جو ان میں سب سے زیادہ نمایاں تھا کہ 491 دن کی قید کے 52 دنوں کے بعد ایک محفوظ گھر سے سرنگ میں منتقل کیا گیا۔ فروری میں رہا ہونے تک اہلی کا وزن 30 کلوگرام سے زیادہ کم ہو چکا تھا۔ اس دوران اسرائیل سرنگوں کے جال کو تباہ کرنے کا کام جاری رکھے ہوئے تھا اور اس میں اکثر شہری علاقوں کو بھی نقصان پہنچا۔ دفاعی اداروں کی رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ سرنگوں کو 25 سے 40% تک نقصان پہنچایا گیا۔ فلسطینی لوگوں کا کہنا ہے کہ حماس کے پاس 1 لاکھ سے زیادہ ارکان ہے اور یہ کہیں غائب نہیں ہونے والے، ادھر ہی رہیں گے، ادھر ہی مریں گے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ہتھیار ڈالنے کا امکان بہت کم ہے اور وہ اگلے 5 سال کے اندر غزہ میں ایک اور جنگ کی پیشگوئی بھی کرتے ہیں، کیونکہ دوستو حماس ایک نظریہ ہے اور جب تک کوئی کسی نظریے کو شکست نہیں دے گا یہ پھلتا اور پھولتا رہے گا۔ اور نظریے کو ختم کرنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے سامنے 2 ریاستوں کا ایک واضح مستقبل پیش کیا جائے۔ حماس دوستو کمزور ضرور ہو چکی ہے مگر ختم نہیں ہوئی ہے۔ کسی نہ کسی طرح اسرائیل کو آنے والے وقت میں اس کا ایک بار پھر سامنا کرنا پڑے گا، بلکہ مجھے تو لگتا ہے کہ کئی بار سامنا کرنا پڑے گا اور ہمیشہ ہی کرنا پڑتا رہے گا۔ بنگلہ دیش میں حسینہ واجد حکومت مخالف مظاہروں کے دوران جبری گمشدگیوں اور مظالم کے کیس میں عدالت نے اعلیٰ فوجی افسران کو جیل بھیجنے کا حکم دے دیا۔ ان فوجی افسران پر دوستو شیخ حسینہ حکومت میں خفیہ حراستی مرکز بنانے، لوگوں کو مارنے اور انسانیت سوز مظالم کا الزام ہے۔ عدالت نے 15 اعلیٰ فوجی افسران کی ضمانت مسترد کرتے ہوئے انہیں حراست میں لے کر جیل بھیجنے کا حکم دے دیا۔ یہ پہلی بار ہے دوستو کہ جبری گمشدگیوں کے مقدمے میں سینئر فوجی افسران بشمول 5 جنرلز پر باضابطہ الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ تمام ملزمان فوجی انٹیلی جنس سے وابستہ رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ اور روسی صدر پوٹن کی ہنگری میں طے ملاقات دوستوں منسوخ ہو گئی۔ امریکہ اور روس کے مذاکرات کاروں کے درمیان فون کالز کے درمیان تلخیوں نے معاملہ خراب کر دیا، جس کے بعد امریکی صدر ٹرمپ اور روسی صدر پوٹن کی ملاقات منسوخ کر دی گئی۔ صدر ٹرمپ نے مودی کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان سے جنگ نہیں ہونی چاہیے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ میں نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو واضح الفاظ میں بتا دیا ہے کہ پاکستان سے جنگ نہیں ہونی چاہیے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ وہ تجارت کے ذریعے معاملات حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور انہوں نے بھارتی وزیر اعظم سے ٹیلی فونک بھی گفتگو کی ہے۔ صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ مشرق وسطی کے کئی ممالک نے انہیں غزہ میں حماس کے خلاف فوجی کارروائی کرنے کی پیشکش کی تھی۔ مشرق وسطی میں ہمارے موجودہ عظیم اتحادیوں نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ مجھے بتایا ہے کہ وہ میری خواہش پر بھاری فورس کے ساتھ غزہ میں داخل ہو کر حماس کو قابو میں لانے کے لیے تیار ہیں۔ صدر ٹرمپ نے دوستو کسی ملک کا نام ظاہر نہیں کیا کہ کن ممالک نے انہیں حماس کے خلاف جنگ لڑنے کی پیشکش کی تھی۔
صدر ٹرمپ نے اپنے پیغام میں حماس کو ایک بار پھر خبردار کیا ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ حماس کے لیے ابھی بھی موقع ہے کہ وہ صحیح راستہ اختیار کرے، سیدھے راستے پر آ جائے۔ اگر حماس معاہدے کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کا انجام بہت سخت اور شدید ہوگا۔ دوستو، میں بتاتا چلا جاؤں کہ انڈونیشیا، پاکستان، مصر سمیت کچھ دیگر ممالک نے غزہ میں امن قائم کرنے کے لیے امن فوج بھیجنے کی پیشکش تو کی ہے، لیکن کسی نے بھی حماس کے ساتھ براہ راست ٹکرانے کی یا ان سے لڑنے کی آمادگی ظاہر نہیں کی۔ شیر افضل مروت کا کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں کلچر ہے کہ اگر پانی پینے کی اجازت بھی لینی ہو تو عمران خان سے مانگتے ہیں، لیکن علی امین گنڈا پور ایسا نہیں کرتا تھا۔ دوستو، یہ بالکل میرے دل کی بات کہی ہے اس نے۔ ان کا کہنا تھا کہ علی امین گنڈا پور کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ جلد فیصلے لینے والا آدمی ہے، وہ فیصلے لینے میں ہفتے یا مہینے نہیں لگاتا۔ یہ خوبی میں نے بہت کم لوگوں میں دیکھی ہے۔ مروت کا مزید کہنا تھا کہ علی امین گنڈا پور کی دوسری خوبی یہ تھی کہ وہ چھوٹے موٹے مسئلوں کو کسی پرواہ کیے بغیر فیصلے کرتا تھا اور پھر بعد میں خان صاحب کو بتا دیتا تھا کہ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے، یہ فیصلہ کیا ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔